السلام علیکم، آپ کا ہوسٹ حسن شہباز. آپ دیکھ رہے ہیں حسن شہباز آفیشیل یوٹیوب چینل. ہمارے ساتھ سینئر کرائم رپورٹر خرم پاشا صاحب ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ آج احسن شاہ کو پیش کر دیا گیا عدالت میں، پہلی دفعہ اس کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے، اور تیفی بٹ نے امیر بلاج قتل کے حوالے سے جو انکار کیا ہے قتل کا، اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے بہت افسوس ہے. یہ ساری تفصیل اور انٹرویو کی یہ سارا پروپیگنڈا پوچھیں گے خرم پاشا صاحب سے. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر، امیر بلاج قتل کیس جو ہر زبان زد عام ہے آج کل، کیا کہیں گے؟ اور آج ایک تیفی بٹ صاحب کا جو انٹرویو سامنے آیا ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ جی بڑی اچھی بات ہے، آج احسن شاہ کو عدالت میں پیش کیا گیا، اس کی گرفتاری کو ظاہر کر دیا گیا ہے، یا کہہ لیں گرفتاری ڈال دی گئی. یہ ایک بارش کا پہلا قطرہ ہے. اب جو دیگر ملزمان جو زیر حراست ہیں، اب آہستہ آہستہ ان کی گرفتاریاں بھی ڈالی جائیں گی. انہیں بھی ایک پروسیس کے تحت اب تفتیش کا باقاعدہ حصہ بنا دیا جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی تفتیش ہو رہی تھی وہ ان کی گرفتاریاں ظاہر کیے بغیر ہو رہی تھیں. اور اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پولیس نے کافی سارے لوگ اس سارے معاملے میں حراست میں لیے ہوئے تھے، اور ان انکشافات کی ہی روشنی میں ڈی آئی جی عمران کشور نے تیفی بٹ کو مرکزی ملزم قرار دیا تھا. اب جہاں تک رہی بات تیفی بٹ کے انٹرویو کی، دیکھیں اب آپ کو اپنا موقف دینے کا حق حاصل ہے. تیفی بٹ آئے، ٹی وی کے سامنے آئے، انہوں نے اپنی ساری باتیں بتائیں، اس قتل پہ افسوس کا بھی اظہار کیا. اچھی بات ہے، کیونکہ اس کے قتل پر ہر کسی کو افسوس ہے کہ ایک نوجوان 2 بچوں کا باپ اس دنیا سے چلا گیا، اور اس سے پہلے اس کا باپ بھی اس دشمنی کا شکار ہوا، پردادا بھی قتل ہو گیا. اس سے جب سارے سنیاریوں کو دیکھا جاتا ہے تو اس وقت جو بلاج ٹیپی کا خاندان ہے وہ ایک مظلوم خاندان ہے، اور جو تیفی بٹ گروپ ہے وہ ایک ظالم گروپ شامل کی شکل میں سامنے آ رہا ہے. لیکن جب تک تیفی بٹ آ کر قانون کا سامنا نہیں کرتے، شامل تفتیش نہیں ہوتے، جب تک وہ اپنی آپ کو اس حوالے سے کلیئر نہیں کرتے، اگر وہ کہتے ہیں کہ بھی میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، تو آ کے فیس کرنے ہیں. جی سر، یہ کیسی دشمنی ہے کہ جو جن کے ساتھ دشمنی ہے ان کا ایک بندہ بھی اب تک نہیں مرا 30-40 سال سے، اور ٹرکاں والا کی 4 پیڑھیاں اس ٹائم اس دنیا سے جا چکی ہیں. دیکھیں اس میں 30 سال سے تو دشمنی باقاعدہ چل رہی ہے، لیکن جہاں پہ مین رول سامنے آیا تھا تیفی بٹ گروپ کا، جہاں سے کام یا کسی کہہ لیں دشمنی کی آگ بھڑکی تھی، وہ تو تب ہوا تھا کہ جب 2003 میں ٹیپو ٹرکاں والا پہ قاتلانہ حملہ ایوان عدل میں. اس سے قبل جو ٹیپو ٹرکاں والا کے والد امیر الدین المعروف بلا ٹرکاں والے قتل ہوئے تھے، اس میں تیفی بٹ وغیرہ کا پرچہ نہیں تھا. وہ حنیفہ اور شفیق بابا وغیرہ نے مارا تھا اس کا. بٹ یہ ہے کہ اگر سنسیئر کوششیں کی جاتی ہیں، اگر اس دور کے پولیس افسران بھی اپنا پازیٹیو رول پلے کرتے، اس کے بعد کے آنے والے پولیس افسران بھی کرتے، تو یہ دشمنی ختم ہو سکتی تھی. لیکن اس میں ایک چیز تھی، جب کوششیں بھی ہوتی تھی، ایک تو دونوں گھرانوں میں اعتماد کا فقدان تھا، ایک یقین نہیں کرتے تھے. دوسری بات جو تھی کہ جب ٹیپو ٹرکاں والے قتل کے بعد ایک کوششیں زور پکڑ گئی تھیں، اس میں دونوں گھرانوں کے کچھ مخلص دوست انوالو ہوئے تھے جو چاہتے تھے کہ امن ہو اور مزید لوگ اس دشمنی کی بھینٹ نہ چڑھیں. وہ کوششیں ہو گئیں. ابھی تو تیفی بٹ نے اپنے انٹرویو میں بھی اس بات کا اظہار کیا کہ میری بلاج کے ساتھ 1.5 سال تک میرا رابطہ رہا، ان کی باقاعدہ ٹیلی فونک گفتگو. جی بالکل ان کا ہے. لیکن جب 2016 میں گوگی بٹ اور تیفی بٹ کے گھر ایک فائرنگ کا واقعہ ہوتا ہے نصیر آباد میں، ہاں جی، تو اس میں جب پتہ لگتا ہے، بعد میں کچھ چند روز بعد پتہ لگتا ہے، فوری تو پتہ نہیں لگا تھا ہوا کیا ہے، کون کر گیا ہے، اور تب یہ لوگ مانتے بھی نہیں تھے کہ ہمارے گھر پہ فائرنگ ہوئی. اور اسی شادی کے میں اس کا قتل ہوا جو مادہ گواہ بنا اس ٹائم. ہاں جی، اس فائرنگ کے واقعے نے ان 16 کی کوششوں پہ پانی پھیرا. پھر وہ جو لڑکا جو اس وقت بلاج کے ساتھ تھا، یا آپ کہہ لیں گاڑی بھی وہ چلا رہا تھا، ڈی ایس پی ریٹائرڈ اکبر بلا کا بیٹا تھا، جو اس کا نام ہے عمران مانی، وہ اس میں ملوث تھا. وہی وعدہ معاف گواہ بنا بلاج کے خلاف، اور تب پتہ لگا بلاج نے فائرنگ کی تھی، جس میں بلاج کو اریسٹ بھی کیا گیا تھا. لیکن سر ہم نے سنا ہے کہ وہ تو کہہ رہا تھا کہ میں قرآن اٹھاتا ہوں
ٹھیک ہے, اور تیفی بٹ کو کہا تھا کہ تیفی بٹ ویڈیو لنک پہ آ جائے کہ امیر بلاج نے نصیر آباد تیفی بٹ کے گھر فائرنگ نہیں کی. ان باتوں کا مجھے علم نہیں ہے کہ قرآن تک کی باتیں گئی تھیں, کیونکہ یہ ان کے اپنے انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے. انہوں نے کہا وہ اس چیز کا انہیں پتا ہوگا, میرے معلومات میں یہ چیز نہیں ہے. ہاں میری معلومات میں یہ چیز ضرور ہے کہ جب یہ فائرنگ کا واقعہ ہوا تھا تو سٹارٹ میں بلاج اس بات سے انکار کرتا تھا کہ میرا اس واقعے سے تعلق کوئی نہیں. سر بچو پہلوان بھی اس فائرنگ کے اندر موجود تھے؟ نہیں, وہ ایسے بزرگ آدمی ہیں, انہوں نے, یہ تو نوجوان لڑکوں کا کام تھا جو ہوا تھا. بچو پہلوان تو ایک بزرگ آدمی ہے, ان کا نہیں. اچھا سر, ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج تک اس صلح کی وجہ کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جب بلا کا قتل ہوا, پھر اس کے بعد ٹیپو کا قتل ہوا, پھر اس کے بعد صلح کی کوشش کی, لیکن بچو پہلوان اور حسن پہلوان کا جو باپ ہے وہ نہیں چاہتے تھے کہ صلح ہو, وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی کا بدلہ لینا ہے, بلے کا بدلہ لینا ہے. دیکھیں یہ باتیں ہیں, کیا سرائیاں ہیں, افواہیں ہیں. جہاں تک میری معلومات ہے, اور اس چیز کی کافی چیزوں کا مجھے علم بھی ہے کہ جو بئی پہلوان, جو اب حسن پہلوان کے باپ کی بات کر رہے ہیں یا بچو پہلوان کے, کہ یہ لوگ تھے جو چاہ رہے تھے کہ, کیونکہ بزرگ لوگ تھے, جہاں دیدہ لوگ تھے, پرانے لوگ تھے, اور یہ چاہتے تھے کہ دشمنی کے معاملات کو ختم کیا جائے. اس میں جو جہاں تک میری معلومات ہے, خاندانوں میں, دونوں خاندانوں میں, دونوں گروپوں میں اندر سے یہ چاہتے تھے سارے کہ معاملات کو ختم کیا جائے. لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اللہ بھلا کرے چند ایک پولیس افسران کا جنہوں نے اس صلح کو کامیاب نہ ہونے دیا, اس کے بعد ان لوگوں کا بھی اللہ بھلا کرے جنہیں ہم انتشاری گروپ کہتے ہیں, جو دونوں گھرانوں میں ہیں. جیسے اب ایک احسن شاہ کریکٹر سامنے آ گیا, یہ احسن شاہ ٹائپ کریکٹر جو ہوتے ہیں یہ دشمنیاں ختم نہیں کراتے, دشمنیوں کو ہوا دیتے ہیں. یہاں کی بات ادھر کر دی, ادھر کی بات ادھر کر دی. وہ اس لیے پھر دشمنی کی جو ایک آگ ہے وہ بھڑکتی ہے, اور الٹیمیٹلی اس کا نقصان ہوتا ہے. سر احسن شاہ تو میرے خیال سے 2 سے 3 ماہ تک باہر ہے, کیونکہ اس کا سہولت کاری میں اس کا نام ہے, قتل میں اس کا نام تو نہیں آئے گا, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 3 سے 4 ماہ بعد احسن شاہ کو بیل مل سکتی ہے. دیکھیں ٹائم کا تعین نہ آپ کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتا ہوں. اب یہ دیکھا یہ جانا ہے کہ جب تفتیش کا عمل تحریری طور پہ مکمل ہوتا ہے تو پولیس اپنی تفتیش میں اس کا کیا کردار نامزد کرتی ہے, کہ اس کا کیا رول تھا, اس جرم کے مطابق ہی پھر دیکھا جائے گا کہ اس کا یہ رول ہے, اس کو اس دفعہ کے تحت رکھا گیا ہے, تو پھر وہ قانون میں اس دفعہ کے حوالے سے کیا سختی ہے یا کیا رعایتیں ہیں. سر آپ کا تو ماشاءاللہ اتنا تجربہ ہے کرائم میں, آپ کیا سمجھتے ہیں سہولت کاری میں کتنی کی سزا ہو سکتی ہے اس کو؟ نہیں, میں اس والے سے کچھ نہیں بھی کہہ سکتا, کیونکہ ڈیپینڈ کرتا ہے سرکمسٹانسز پہ. اور ایک چیز آپ کو میں بتاؤں, اس میں ایک دفعہ 109 لگائی گئی جس میں تیفی بٹ اور گوگی بٹ کو نامزد کیا گیا. آپ اگر پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ سوائے ذوالفقار علی بھٹو کے کسی کو بھی 109 میں سزائے موت نہیں ہوئی. اچھا دوسری بات, وہ بھی اب سپریم کورٹ نے غلط قرار دے دیا, بالکل صحیح. تو 109 کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. قانون میں اس کے لیے بہت ساری گنجائشیں موجود ہیں. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ گو کہ اس وقت ایک یہ کیس ہوا بن گیا ہے, اس کیس کا ایک چونکہ انٹرنیشنل لیول پہ اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے, نیشنل لیول پہ, انٹرنیشنل لیول پہ جو ہمارا غیر ملکی میڈیا ہے اس میں بھی اس کیس, انڈیا میں سر بہت زیادہ چینل اس کو کر رہے ہیں. اگر آپ FIR کو دیکھیں گے اور ان ملزمان کے کرداروں کو دیکھیں گے تو مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی کیفر کردار تک پہنچ سکے گا اس میں. سر یہ بتائیں کہ لاہور کے ڈونوں کو بنانے میں پولیس کا کتنا کردار ہے؟ پولیس کے بغیر کوئی ڈان بن ہی نہیں سکتا, پولیس سے بڑا ڈان ہی کوئی نہیں ہے. اور جب پولیس اپنی آئی پہ آتی ہے بڑے بڑے ڈانوں کو ملک چھوڑنے پہ مجبور کر دیتی ہے, اور یہ چند سالوں میں آپ نے دیکھا بھی ہے جب آپریشن شروع ہوتا ہے پولیس کا تو بڑے بڑے ڈان ہیں ملک چھوڑ کے توڑ جاتی ہیں. اور سر یہ آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو انٹرویو ہوا 24 نیوز پہ, تو یہ پلانٹڈ انٹرویو تھا سارا؟ دیکھیں ظاہر ہے کوئی نہ کوئی سورس تو تھا ایسا ان کا کہ جو وہ ایک نیشنل میڈیا پہ آ کر بیٹھے ہیں, اور اس انٹرویو میں بڑے واضح اشارے بھی آپ کو اگر آپ تھوڑا سا گہرائی میں جا کے دیکھیں نا, کہ صرف یہ دیکھیں کہ جس چینل پر انٹرویو دیا گیا ہے اس چینل کا مالک کون ہے اور آج وہ کس پوزیشن میں ہے اور کتنا پاورفل آدمی ہے, تو وہ وہاں سے بہت سارے اشارے آپ کو مل جائیں. تیفی بٹ اور گوگی بٹ کا کس جماعت کے ساتھ تعلق بھی ہے اور ان کی فیملی تعلق بھی ہے, یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے. وہ چیز جو ہوتی ہے نا, آلویز ان گھرانوں کے سیاسی تعلقات رہتے ہیں. وہ تو اس کا ٹیپو ٹرکام والے کا بھی ایک سیاسی جو تعلق تھا وہ نون لیگ کے ساتھ تھا, بلاج تھا
اس کا سٹارٹ نون لیگ لیکن درمیان میں وہ پی ٹی آئی کا چلا گیا، لیکن ان حالیہ الیکشن سے پہلے وہ دوبارہ حمزہ شہباز شریف کے ساتھ اٹیچ ہو گیا تھا۔ اسی طرح جو تیفی بٹ گروپ تھا وہ بھی نون لیگ کے کینڈیڈیٹس کی کمپین چلاتے رہے، اون چودھری کمپین ان لوگوں نے چلائی تھی۔ تو سیاسی جو تعلقات ہیں وہ تو ان لوگوں کے رہتے ہیں، وہ آج سے نہیں، وہ تو ہمیشہ سے چلتے آ رہے ہیں۔ سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کتنی دیر تک یہ کیس وائنڈ اپ ہوگا؟ سر یہ سلسلہ بڑا لینتھی ہے ابھی، کیونکہ جب تک آپ مرکزی ملزمان تک نہیں پہنچتے آپ اس کیس کو فائنل کیسے کر سکتے ہیں؟ اور مرکزی ملزم تک پہنچنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ بہت شکریہ خرم پاشا صاحب، ہمارے سے سینئر کرائم رپورٹر، ان کی آپ نے بات سنی اور بہت ہی اندر کی خبریں آپ تک انہوں نے پہنچائی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ حسن شہباز کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔